بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرا حفاظ سیکنڈری اسکول پشاور زون کی طرف سے سبجیکٹ فزکس کا کلاس 10 چیپٹر نمبر 11 پیج نمبر 31 اور 32 آج ہم سٹارٹ کریں گے لیکچر نمبر 8 میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کریکٹرسٹکس آف ساؤنڈس، ہمارا نیا ٹاپک آواز کی خصوصیات۔ اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ساؤنڈ ہوتے ہیں یہ ایک دوسرے سے کس بنیاد پر اس میں ہم فرق کر سکتے ہیں، ایک دوسرے سے جدا کر سکتے ہیں، یا ایک دوسرے سے ایک ساؤنڈ کو دوسرے ساؤنڈ سے ہم کیسے ممتاز کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے کچھ کریکٹرسٹکس ہیں جس کی بنیاد پر ہم ایک ساؤنڈ کو دوسرے ساؤنڈ سے الگ یا جو ہے اس میں فرق کر سکتے ہیں، ڈسٹنگوش کر سکتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلا ہے پچ۔ تو پچ، واٹ از پچ؟ اٹ از اے کریکٹرسٹکس ڈیو ٹو وچ اے گریو ساؤنڈ از ڈسٹنگوشڈ فرام اے شرل ساؤنڈ۔ دیکھیے، ایک آواز ہوتی ہے پتلی آواز اور ایک ہوتی ہے موٹی آواز۔ تو پچ ڈسٹنگوشز شرل ساؤنڈ فرام اے گریو ساؤنڈ۔ پچ جو ہے یہ ایک کریکٹرسٹک کا نام ہے، ایک خصوصیت کا نام ہے جس کی بنیاد پر ہم ایک بھاری بھرکم آواز کو ایک پتلی اور باریک آواز سے ہم اس میں فرق کر سکتے ہیں کہ یہ آواز بھاری ہے اور یہ آواز جناب باریک ہیں۔ جیسے ایک چھوٹے بچے کی آواز وہ باریک ہوتی ہے اور ایک بڑے آدمی کی آواز جو ہے وہ ایک بھاری آواز ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک عورت کی آواز باریک ہوتی ہے اور ایک مرد کی آواز جو ہے وہ بھاری ہوتی ہے، موٹی ہوتی ہے۔ تو جو باریک آواز ہوتی ہے اس کو شرل کہتے ہیں، اور جو موٹی اور بھاری آواز ہوتی ہے اس کو گریو ساؤنڈ کہتے ہیں۔ تو ان دونوں کے درمیان جو فرق کرنے والی کریکٹرسٹک ہے وہ ہے پچ۔ تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ باریک آواز کی پچ زیادہ ہے اور جو موٹی اور بھاری آواز ہوتی ہے اس کی پچ کم ہے۔ اب یہ پچ ڈیپینڈ کرتی ہیں فریکوینسی آف دا ساؤنڈ کے اوپر۔ سو دا پچ آف نوٹ ڈیپینڈ آن دا فریکوینسی آف دا ساؤنڈ ویوز ریچنگ دا ایئر۔ High pitched note has high frequency and short wavelength, and a low pitched note has a low frequency and long wavelength. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک ساؤنڈ وہ شرل ہو تو ہم کہتے ہیں اس کی پچ زیادہ ہیں۔ پچ کیوں زیادہ ہیں؟ کیونکہ اس کی فریکوینسی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور جس کی فریکوینسی زیادہ ہوتی ہیں تو لازمی بات ہے اس کی ویو لینتھ کم ہوتی ہیں، اس کی ویو لینتھ کم ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو ایک مشہور جو ہے ایک ایکویشن ہم نے پڑھی تھی چیپٹر نمبر 10 کے اندر، اور وہ تھی V از ایکول ٹو ایف لیمڈا۔ V از ایکول ٹو ایف لیمڈا۔ تو V از دا اسپیڈ آف دا ویو اینڈ F is the frequency of the wave and lambda is the wavelength of the wave. تو V is equal F lambda۔ تو اگر اس کو ہم اس طرح پڑھیں کہ F is equal to V divide by lambda، دونوں طرف اگر ہم lambda کو ڈیوائڈ کریں تو F is equal to V divide lambda، یا ہم یوں کہیں گے اگر لیمڈا کو V کو نکال دیں تو F is inversely proportional to lambda۔ یعنی اسپیڈ تو کانسٹنٹ رہتی ہے، ساؤنڈ آف دا اسپیڈ آف دا ساؤنڈ، اسپیڈ آف دا ساؤنڈ جو ہے یہ کانسٹنٹ رہتی ہیں، چاہے وہ باریک آواز ہو یا بھاری آواز ہو، اسپیڈ دونوں کی کانسٹنٹ رہتی ہیں۔ لیکن جس کی فریکوینسی زیادہ ہوگی اس کا ویو لینتھ کم ہوگا، اور جس کی فریکوینسی کم ہوگی اس کا ویو لینتھ زیادہ ہوگا۔ تو اس بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہائی فریکوینسی ساؤنڈ ہوتی ہیں اس کا پچ زیادہ ہوتا ہے اور وہ شرل ساؤنڈ پیدا کرتی ہیں، اور جو لو پچ ساؤنڈ ہوتی ہیں وہ گریو ساؤنڈ ہوتی ہیں اور اس کی پچ کم ہوتی ہیں، مطلب فریکوینسی کم اور
ویو لینتھ زیادہ ہوتی ہیں. اب اس بات کو سمجھنا اور سیکھنے کے لیے یہاں ایک ایکٹیویٹی آپ کو نظر آ رہی ہے کہ اگر ایک بائی سائیکل کو سٹینڈ کے اوپر کھڑا کریں، ایک بائک سائیکل کو سٹینڈ پر کھڑا کریں اور پھر اس کے پچھلے والے پہیے کو ہم گھمانا شروع کریں، اور اس کے جو اسپاکس ہوتے ہیں، یہ جو راڈ سلاخیں ہوتی ہیں لوہے کی، اس کے ساتھ ایک گتے کو، کارڈ بورڈ کو جو ہے ٹچ کیا جائے، اور پھر آرام سے اس سائیکل کے پہیے کو آرام سے جو ہے وہ گھمانا شروع کریں، تو وہ ایک آواز پیدا کرتی ہیں، اور ایک ٹک 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 کی آواز پیدا کرتی ہیں. جتنا آپ اس کے پہیے کی سپیڈ کو آہستہ سپیڈ اپ کرتے جائیں گے، تو اس کی یہ جو ٹک ٹک کی آواز ہے آہستہ یہ پہلے بھاری ہوتی ہے، پھر آہستہ پتلی ہوتے پتلی سی ہو جاتی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جتنا آپ اس کو تیزی کے ساتھ گھمائیں گے تو اس کی فریکوینسی بڑھ رہی ہیں، تو ویو لینتھ اس کا کم ہو رہا ہے، اور ساؤنڈ جو ہے وہ ہائی پچ یعنی باریک سے باریک تر اور باریک ترین ہوتی چلی جاتی ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو ساؤنڈ ہوتی ہیں وہ فریکوینسی کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں، کہ جتنا فریکوینسی آپ اس کا زیادہ کریں گے اتنا اس کی جو ہے وہ باریک پن اس کی زیادہ ہو جاتی ہے، یعنی پچ زیادہ ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر آپ نے وہ گریل مشین دیکھی ہو جو کسی لوہے کے سلاخ کو، لوہے کو کاٹنے والی ہوتی ہیں، وہ جب شروع ہوتی ہیں تو اس کی آواز بھاری ہوتی ہے، اور جتنا اس کا وہ سپیڈ فاسٹ ہوتا جاتا ہے اس کی ساؤنڈ باریک ہوتی جاتی ہیں. تو سپیڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے فریکوینسی بڑھ رہی ہوتی ہے، اور فریکوینسی کے بڑھنے سے پچ بڑھتی ہے، آواز جو ہے وہ شرل ہو جاتی ہیں. تو یہ تھا آپ کا پچ. تو پچ کا مطلب ہے دا کیریکٹرسٹک آف ساؤنڈ ڈیو ٹو وچ وی ڈسٹنگوش اے شرل ساؤنڈ فرام اے گریو ساؤنڈ. اور یہ بات ہم نے جو ہے پڑھی کہ شرل ساؤنڈ کی فریکوینسی زیادہ ہوتی ہے اور گریو ساؤنڈ کی فریکوینسی کم ہوتی ہیں. اس کے بعد جو نیکسٹ ٹاپک ہے یا نیکسٹ کریکٹرسٹک ہیں وہ ہے لاؤڈنس آف دا ساؤنڈ. تو لاؤڈنس آف دا ساؤنڈ یہ ساؤنڈ کی اس کریکٹرسٹک کو کہتے ہیں جس کی بنا پر ہم ایک لاؤڈ کو ایک فینٹ ساؤنڈ سے ڈسٹنگوش کر سکتے ہیں. تو لاؤڈ ساؤنڈ کس طرح پیدا ہوتا ہے اور فینٹ ساؤنڈ کس طرح پیدا ہوتا ہے، اور یہ کس بات پر ڈیپینڈ کرتی ہیں. تو اس کے جو فیکٹر ہیں وہ اس طرح ہیں کہ ایک ہوتا ہے ایریا آف دا وائبریٹنگ باڈی، یعنی جتنا ایریا آف وائبریٹنگ باڈی زیادہ ہوگا تو وہ لاؤڈ ساؤنڈ پروڈیوس کرے گی بنسبت ایک کم ایریا والی جو ہیں وہ وائبریٹنگ باڈی ہیں. مطلب یہ ہے کہ اگر ایک ڈھول لیا جائیں جس کا جو ڈرم کا جو ڈرم ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے، اس کا ایریا زیادہ ہوتا ہے، تو اس کو اگر معمولی اسٹرائک کیا جائے تو وہ لاؤڈ ساؤنڈ پروڈیوس کرتی ہیں. اور اس کے مقابلے میں اگر ایک چھوٹی ڈھولک ہوتا ہے تو اس کا ایریا جو ہے وہ کم ہوتا ہے، اور اس کو اسی طرح اسٹرائک کیا جائے تو وہ ایک جو ہے وہ لو ساؤنڈ یا فینٹ ساؤنڈ پروڈیوس کرتی ہیں. تو لاؤڈنس ڈیپینڈ کرتی ہیں ایریا آف دا وائبریٹنگ باڈی پر. تو لارجر دا ایریا آف دا وائبریٹنگ باڈی لارجر ول بی دا جو ہے دا ایمپلیٹیوڈ آف دا ساؤنڈ. تو ایریا کے زیادہ ہونے سے ایمپلیٹیوڈ بھی بڑھتا ہے، اور ایمپلیٹیوڈ کے بڑھنے سے لاؤڈ ساؤنڈ پروڈیوس ہوتی ہیں. اور دوسرا جو فیکٹر ہیں وہ ہیں ڈسٹینس فرام دا سورس آف دا ساؤنڈ. یعنی اس کا مطلب ہے کہ جتنا آپ کسی سورس آف دا ساؤنڈ سے دور ہوتے جائیں گے تو آپ فینٹ ساؤنڈ سنیں گے، اور جتنا آپ سورس آف دا ساؤنڈ کے قریب ہوں گے تو آپ لاؤڈ ساؤنڈ سنیں گے. تو ڈسٹینس فرام دا سورس آف دا ساؤنڈ یہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے لاؤڈنس کے ساتھ. جتنا ڈسٹینس زیادہ ہوگا لاؤڈنس کم ہوگی، اور جتنا ڈسٹینس کم ہوگا لاؤڈنس زیادہ ہوگی. اور تیسرا جو اس کا کریکٹرسٹک ہے فیکٹر ہیں وہ ہیں میٹیریل تھرو وچ ساؤنڈ از ٹریولنگ. تو میٹیریل بھی ڈیپینڈ کرتا ہے لاؤڈنس کے اوپر. تو ایمپلیٹیوڈ آف دا ساؤنڈ ویوز ڈفرینٹ ان ڈفرینٹ میٹیریل سچ ایز واٹر اینڈ ایئر. اگر ہم ایئر کے اندر ساؤنڈ کو ٹریول کریں تو اس کا جو ہے ایمپلیٹیوڈ بڑا ہوتا ہے، لہذا وہ لاؤڈ ساؤنڈ پروڈیوس کرے گا. اگر واٹر کے اندر ہم اسی ساؤنڈ کو ٹریول کریں گے تو اس کا ایمپلیٹیوڈ چھوٹا ہوگا، لہذا وہ فینٹ ساؤنڈ پروڈیوس کریں گے. فار ایگزامپل اے ڈرم پروڈیوسز لاؤڈ ساؤنڈ اف
its membrane is struck strongly. ایک ڈول ہیں یا ایک ڈرم ہیں، اس کو اگر آرام آرام سے اسٹرائک کیا جائے تو وہ فینٹ ساؤنڈ پروڈیوس کرتی ہیں، لیکن اگر اس کو ہم اسٹرانگلی اسٹرائک کریں تو اس سے ایک لاؤڈ ساؤنڈ پروڈیوس ہوگا. اب ایریا کانسٹنٹ ہیں، میٹیریل بھی سیم ہیں، لیکن چونکہ آپ تیزی کے ساتھ اس کو اسٹرائک کرتے ہیں، اس اسکن ایریا کو اسٹرائک کرتے ہیں، تو وہ ہائی ایمپلیٹیوڈ کے ساتھ وائبریٹ کرتا ہے، جس سے وہ لاؤڈ ساؤنڈ پروڈیوس کرے گا. اور اگر آرام آرام سے اس کو اسٹرائک کریں گے تو اس کا ایمپلیٹیوڈ چھوٹا ہوگا، لہذا وہ فینٹ ساؤنڈ پروڈیوس کرے گا. تو دس از بیکاز دا وائبریٹنگ باڈی اسٹارٹس ٹو آسیلیٹ ود لارجر ایمپلیٹیوڈ اینڈ دیئر فور دا ساؤنڈ اٹ پروڈیوس آلسو ہیز لارجر ایمپلیٹیوڈ اینڈ ایز اے ریزلٹ دا ساؤنڈ ول بی لاؤڈر. یہاں ایک ایکٹیویٹی ہے کہ اگر ایک جو ہیں ایک ربر کا یا کوئی تختہ ہیں یا کوئی فٹ اسکیل ہیں، اس کو کسی بھاری چیز کے ساتھ جو ہے وہ باندھ دیا جائیں اور اس کے ایک سرے کو فری کیا جائیں، اور اس فری سرے کو آپ جو ہے وہ وائبریٹ کریں گے تو وہ ایک ساؤنڈ پروڈیوس کرے گا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے وائبریشن سے ساؤنڈ پروڈیوس ہو رہی ہے. تو جتنا آپ ہائی تیزی کے ساتھ اس کو اسٹرائک کریں گے تو وہ لاؤڈ ساؤنڈ پروڈیوس کرے گا. تو لاؤڈ ساؤنڈ پروڈیوس کرنے کا مطلب یہ اس کا ایمپلیٹیوڈ بڑھ رہا ہے. اور اگر جو ہے جینٹلی آپ اس کو اسٹرائک کریں گے تو اس کا ایمپلیٹیوڈ چھوٹا ہوگا، تو وہ فینٹ ساؤنڈ پروڈیوس کرے گا. اس کے بعد جو ہے نیکسٹ جو کیریکٹرسٹک آف ساؤنڈ ہیں وہ ہیں کوالٹی آف ساؤنڈ. تو کوالٹی آف ساؤنڈ کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس دو ساؤنڈ ہیں جس کی لاؤڈنس بھی سیم ہیں اور پچ بھی سیم ہیں، لیکن اس کے باوجود دونوں ساؤنڈ کے درمیان ہم فرق کر سکتے ہیں، تو اس فرق کرنے والا جو خصوصیت ہیں وہ ہیں کوالٹی. تو دا کوالٹی آف ساؤنڈ بائی وچ ٹو ساؤنڈ دا سیم لاؤڈنس اینڈ سیم پچ آر ڈسٹنگوش فرام ایچ ادر. تو یہ ڈفرینٹ جو ہیں انسٹرومنٹس ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایک طرف جو ہے وہ ڈھولک بج رہی ہیں اور اسی طرح ایک طرف پیانو بج رہا ہے، اور دونوں سے ایک ہی لاؤڈنس پروڈیوس ہو رہی ہیں. تو ڈھولک اور پیانو کے درمیان جو آواز میں فرق کرنے والی ہیں وہ ہیں کوالٹی آف ساؤنڈ. اور یہ کوالٹی آف ساؤنڈ ڈیپینڈ کرتی ہیں دا ویو پیٹرن یا ویو شیپ کے اوپر. تو ہر انسٹرومنٹ سے مختلف طرح کے ویوز کا جو پیٹرن ہے وہ نکلتی ہیں، اور اس پیٹرن کی بنا پر ہم دو انسٹرومنٹس جس کی لاؤڈنس اور پچ سیم ہو ان کے درمیان فرق کر سکتے ہیں. تو یہ کہلاتی ہیں کوالٹی آف ساؤنڈ. تو آج کے ٹاپک میں ہم نے جو ہے کریکٹرسٹک آف ساؤنڈ پڑھا، اور کریکٹرسٹک آف ساؤنڈ ہم نے 3 پڑھے کہ ایک پچ آف دا ساؤنڈ جو کہ شرل اور گریو ساؤنڈ کے درمیان فرق کر سکتا ہے، اور وہ ڈیپینڈ کرتا ہے فریکوینسی کے اوپر. تو جتنی فریکوینسی زیادہ ہوگی پچ بھی زیادہ ہوگا، فریکوینسی کم ہوگی تو پچ بھی کم ہوگا. اور دوسری جو کریکٹرس ہے وہ لاؤڈنس ہے. وہ لاؤڈنس کا مطلب ہوگا کہ دو ساؤنڈ جو کہ لاؤڈ ہیں اور ایک فینٹ ہیں، تو لاؤڈ اور فینٹ ساؤنڈ کے درمیان جو فرق کرنے والا ہے اس کو ہم لاؤڈنس کہتے ہیں، کہ ایک بلند آواز ہیں اور ایک مدھم آواز ہیں. اور پھر وہ 3 فیکٹر کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں. ایک فیکٹر جو ہیں وہ ایریا آف دا وائبریٹنگ باڈی. تو جتنا ایریا آف وائبریٹنگ باڈی زیادہ ہوگا تو لاؤڈ ساؤنڈ پروڈیوس کرے گا، اور اگر ایریا آف وائبریٹنگ باڈی کم ہوگا تو لاؤڈنس کم ہوگی، یعنی فینٹ ساؤنڈ پروڈیوس کرے گا. اور دوسرا جو ہیں فیکٹر ہیں وہ ڈسٹنس فرام دا سورس آف ساؤنڈ، یعنی سورس آف ساؤنڈ سے آپ جتنا دور ہوں گے اتنا وہ لاؤڈ ساؤنڈ جو ہے لاؤڈنس اس کی کم ہوگی، یعنی فینٹ ساؤنڈ پروڈیوس ہوگا. اور اگر آپ سورس آف ساؤنڈ کے قریب ہوں گے تو جو ہے لاؤڈ ساؤنڈ پروڈیوس ہوگا، اس کی لاؤڈنس زیادہ ہوگی. اور اسی طرح میٹیریل تھرو وچ ساؤنڈ از ٹریولنگ، میٹیریل کے اوپر بھی لاؤڈنس ڈیپینڈ کرتا ہے. کہ مثلا اگر میٹل وائر کے اندر ہم ساؤنڈ کو ٹریول کریں گے تو وہ لاؤڈ ساؤنڈ پروڈیوس کرے گا بنسبت ایک کاٹن وائر کے. اور ایمپلیٹیوڈ کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایمپلیٹیوڈ ہائی ہوگا تو لاؤڈ ساؤنڈ پروڈیوس کرے گا، اور ایمپلیٹیوڈ کم ہوگا تو فینٹ ساؤنڈ پروڈیوس کرے گا. اور تیسرا کریکٹرسٹک جو ہے وہ کوالٹی تھا. تو کوالٹی آف ساؤنڈ کا مطلب یہ ہے کہ اگر دو ساؤنڈ ہیں اور جس کی لاؤڈنس اور پچ سیم ہو لیکن اس کے باوجود دونوں آوازوں میں فرق کیا جا سکے تو وہ کوالٹی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اور کوالٹی کا مطلب ہوگا ویو شیپ، کہ ایک پیانو ہے اور ایک جو ہے وہ
ڈھول ہیں یا ڈرم ہیں یا ہارمونیم ہیں، تو ان سے جو آوازیں نکلتی ہیں، دونوں آوازوں کے اندر جو فرق کرنے والی خصوصیت ہیں اس کو کہتے ہیں کوالٹی، اور وہ ویو شیپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہیں۔ تو امید ہے آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔